بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم اردو قواعد و انشاء میں 10th کلاس کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے جو قواعد پڑھے تھے، شروع کیے تھے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اردو قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کو لفظ بھی کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، کلام اور کلمہ۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ استعمال کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی 6 اقسام ہوتی ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام اور اسم تنکیر۔ اسم علم کی آگے پھر 5 اقسام ہوتی ہیں، خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم ضمیر فاعلی، اسم ضمیر مفعولی اور اسم ضمیر اضافی۔ اس کے بعد اس کی باقی جو اقسام ہوتی ہیں، اشارہ، موصول، استفہام اور تنکیر، ان کو کل ہم نے پڑھا تھا اور پیج نمبر 3 تک یہ گرامر کل ہم نے مکمل کی تھی۔ آج ہم پیج نمبر 4 پر دی گئی آپ کی گرامر سے شروع کرتے ہیں، یعنی اسم کی جو 2 اقسام استعمال کے لحاظ سے ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اس میں اسم معرفہ کی اقسام کل ہم نے مکمل کر لی تھیں۔ آج ہم نے استعمال کے لحاظ سے جو اسم کی 2 اقسام ہیں، معرفہ اور نکرہ، اس میں دوسری قسم نکرہ جو ہے اس کو شروع کرنا ہے۔ اسم نکرہ کی 5 اقسام ہیں، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم ظرف۔ پھر اسم ظرف کی بھی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ یہ جو ہم نے پڑھا تھا اسم کی اقسام استعمال کے لحاظ سے۔ اب اسم کی اقسام ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم مصدر کی آگے 4 اقسام ہیں، مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم اور مصدر متعدی۔ اور اس بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو تیسری قسم ہے مشتق، اس کی 5 اقسام ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، حاصل مصدر اور اسم معوضہ۔ اس میں جو پہلی 2 قسمیں ہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول، اس میں اسم فاعل کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ اور جو دوسری قسم ہے اسم مفعول، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سماعی۔ یہ ساری گرامر بیٹا، جس کا یہ گراف میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیج نمبر 4 سے 6 پر مشتمل ہے۔ آپ کی گرامر بک کے پیج نمبر 4 سے پیج نمبر 6 تک۔ یہ آپ کی بک کا پیج نمبر 4 ہے، جس میں اس کی ابتدا کی گئی ہے اسم نکرہ کی اقسام، ٹھیک ہے؟ اور یہ مصدر کی اقسام تک اس پیج پر موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ اسم کی 2 اقسام ہیں استعمال کے لحاظ سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی بھی خاص نام کو کہتے ہیں اور اس کی اقسام کل ہم نے پڑھی تھی۔ اسم نکرہ کسی بھی عام چیز کے نام کو کہتے ہیں، اس کی اقسام آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسم نکرہ کی 5 اقسام ہیں، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم ظرف، ٹھیک ہے؟ اسم اعلیٰ،
आला बेटा किसी औजार या हथियार के नाम को कहते हैं। जाहिर है इस्म की किस्म है तो इसका मतलब है कि नाम होगा। इस्म नकरा की किस्म है तो इसका मतलब है कि आम नाम होगा। और फिर इस्म नकरा की इकसाम में आला है तो तीसरी चीज़ हमें ये समझनी कि आला किसे कहते हैं। आला जो है औजार या हथियार को कहते हैं। कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल के लिए देखें तो वो इस्म आला कहलाती है। जैसे ताला दरवाज़े को बंद करने के काम आता है तो वो आला है। उसको खोलने के लिए चाबी इस्तेमाल होती है तो वो आला है। चाकू है, कैंची है, छुरी है, तलवार है, थर्मामीटर है, आपकी पेंसिल, रेज़र, शॉप है, पेन है, ठीक है। जो भी इस किस्म की चीज़ें जो है वो जो हम इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं वो सारी की सारी इस्म आला कहलाती हैं। यहाँ कम मिसालें 2-4 देकर मैं आपको समझा रही हूँ। आपकी बुक में इससे थोड़ी और ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं, आपने मिसालें वहाँ से तैयार करनी हैं। उसके बाद दूसरी किस्म है इस्म नकरा की, इस्म सौत। सौत के मानी आवाज़ के होते हैं। वो आवाज़ किसी जानदार की भी हो सकती है, वो आवाज़ किसी बेजान की भी हो सकती है। अब वो आवाज़ बेजान की कैसे होगी? जैसे हवा की आवाज़ साएं साएं, जैसे बारिश की आवाज़ छम छम, जैसे कू कू कोयल की आवाज़, मियाऊं मियाऊं बिल्ली की आवाज़, इंसानों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, परिंदों की आवाज़, या इस तरह से बादल की आवाज़। जो भी इस किस्म की जो आवाज़ होगी उसको हम इस्म सौत कहते हैं। उसके बाद है इस्म मुसग्गर। मुसग्गर के मानी छोटा के होते हैं। कोई भी चीज़ जो अपने नाम से ही छोटा होना ज़ाहिर करे उसको हम इस्म मुसग्गर कहते हैं। जैसे देगची, जैसे प्याली, जैसे बागीचा, जैसे गलीचा, यानी छोटी चीज़, ठीक है। पगड़ी, छोटी चीज़, नाम से ही पता चल जाए कि ये चीज़ अपनी साइज़ में, अपने कद में, अपनी जिसामत में छोटी है, मामूली है, उसको हम मुसग्गर कहते हैं या तस्गीर कहते हैं, ठीक है। इस्म मुसग्गर भी कहते हैं और इस्म तस्गीर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है इस्म मुकब्बर। चौथी किस्म है इस्म मुकब्बर। मुकब्बर अकबर से निकला है जिसके मानी बड़ा के होते हैं। ये वो नाम है जो अपने नाम से ही किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर कर दे। वो छोटापन जाहिर कर दे, ये बड़ापन जाहिर कर दे। इसके किसी भी चीज़ के साथ शह लगा हो या शाह लगा हो उसके मानी बड़ा के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे वहाँ पर पगड़ी था यहाँ पगड़ है, वहाँ देगची था यहाँ देग है, वहाँ बागीचा था यहाँ बाग है। यानी नाम से ही, अपने नाम से ही कोई चीज़ अपनी जिसामत के बड़ेपन को जाहिर करे उसको हम इस्म मुकब्बर कहते हैं। उसके बाद इस्म ज़र्फ़, पांचवी किस्म है। ज़र्फ़ में दो चीज़ें होती हैं, जगह या वक्त। इसलिए ज़र्फ़ की दो इक़साम होती हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा, ठीक है। ज़र्फ़ मकान किसी भी जगह या चीज़ या जगह या मकाम का जो नाम होता है उसको हम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। कोई भी जैसे महल्ला है, स्कूल है, मदरसा है, मस्जिद है, मुल्क है, ठीक है, गली है, ये वो चीज़ें जिसमें मकाम का ज़िक्र हो, किसी जगह का ज़िक्र हो, वो ज़र्फ़ मकान कहलाती है। और ज़र्फ़ ज़मा जो है ज़माने से है, यानी वक्त को ज़ाहिर करना। वो एक लम्हे, एक सेकंड, एक पल से लेके सदियों तक का जो वक्त होता है वो सारा का सारा ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है, जिसमें लम्हा, पल, मिनट, घंटा, हफ्ता, महीना, साल, सदी, दोपहर, शाम, सुबह, ये सारे के सारे औकात जो है ये ज़र्फ़ ज़मा कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अब ये आपने पढ़ा इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से इक़साम, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बनावट के लिहाज से इक़साम। इस्म की
بناوٹ کے لحاظ سے اقسام، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ جامد جو ہے بیٹا، یہ آپ جو پڑھتے ہیں انگلش میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ نان لیونگ تھنگس، وہ چیزیں جو خود سے جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتی، خود سے ہل نہیں سکتی، وہ چیزیں جو ہے جامد کس کو کہتے ہیں؟ رکے ہوئے کو، ساکن کو۔ ایسی چیزیں جو ہے ان کے نام اسم جامد کہلاتے ہیں۔ یعنی اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنے اور نہ کوئی اسم اس سے بنے، یعنی وہ حرکت میں نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ درخت، اینٹ، دولت، چٹان، پہاڑ، چٹائی، چارپائی، کرسی، یعنی ایسی چیزیں جو خود سے حرکت نہیں کر سکتی، بے جان چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسم جامد کہلاتی ہیں۔ دوسری اس کی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم ہے اسم مصدر۔ مصدر خود تو کسی اسم سے نہ بنے لیکن اس سے دوسرے اسم بنے، ٹھیک ہے؟ جیسے، اور اس کی علامت آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ مصدر کی علامت ہے کسی بھی فعل کے بعد نون الف نہ لگا ہوا ہو، اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ جیسے لکھنا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھیلنا، ہنسنا، رونا، یہ سارے مصدر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ فعل ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ فعل ہوں، ایسے نہ ہو نانا، ٹھیک ہے؟ اس قسم کے نہ ہوں کہ اس میں فعل نہ ہو، یہ فعال ہوتے ہیں، یہ افعال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے مشتق۔ مشتق جو ہے خود مصدر سے بنتا ہے لیکن اس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بن سکتا۔ جیسے لکھنا مصدر سے لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھنے والی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یعنی بنتے یہ مصدر سے ہیں لیکن ان سے پھر کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا ہے، اس کو ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ اسم مصدر کی اقسام، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، اس میں اسم جامد کی آگے کوئی قسمیں نہیں ہیں، اسم مصدر کی بھی قسمیں ہیں اور اسم مشتق کی بھی قسمیں ہیں۔ اسم مصدر کی 4 اقسام ہیں: مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم اور مصدر متعدی، ٹھیک ہے؟ یہ ترتیب ان کی یہ ہے: مصدر مفرد، مرکب، لازم اور متعدی۔ لیکن جو مصدر مفرد ہوتے ہیں وہ لازم اور متعدی دونوں جو ہے وہ مفرد ہوتے ہیں، اس لیے ہم عمومی طور پہ مصدر مفرد کو نہیں سمجھتے یا نہیں پڑھتے یا اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اور ایم سی کیوز میں بھی اکثر نہیں آتے۔ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مفرد جو ہے وہ باپ ہے اور اس کے آگے 2 بیٹے ہیں، تو ہم نے 2 بیٹوں کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اس طرح مفرد جو ہے وہ اس کو یعنی ہر لازم فعل، ہر مصدر لازم مصدر مفرد ہوتا ہے، ہر مصدر متعدی مصدر مفرد ہوتا ہے۔ یہ آگے لازم اور متعدی آپ سمجھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے مصدر مرکب۔ اب یہ آپ یہ دیکھیے، مصدر میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ وہ فعل ہوتا ہے جس کے آخر میں نون الف نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور مرکب کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ ایک یا 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہوگا مصدر لیکن وہ ایک لفظ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی لفظ لکھا ہوا ہوگا، وہ مل کر مصدر مرکب بنا رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے پڑھنا مصدر ہے اور کلمہ پڑھنا مصدر مرکب ہے، لکھنا مصدر ہے اور خط لکھنا مصدر مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ آنا مصدر ہے اور کے آنا مصدر مرکب ہے۔ اس طرح سے یہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ لفظ لگا کر اس کو مرکب بنایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے مصدر لازم۔ مصدر لازم ایسے مصدر کو کہا جاتا ہے، ایسے فعل کو کہا جاتا ہے۔ اب وہ مصدر کی قسم ہے، نون الف نہ تو مسٹ ہوگا، لیکن مصدر لازم وہ ہے جو صرف فاعل کو چاہے، یعنی ایسا فعل جو اکیلا فاعل بغیر مفعول کے کر سکے، اس کو ہم مصدر لازم کہتے ہیں۔ مثلاً آنا، جانا، چلنا، دوڑنا، ہنسنا، اچھلنا، کودنا، یعنی اس کے لیے اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،
اس کو ہم مصدر لازم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مصدر متعدی۔ یہ وہ فعل ہے، وہ مصدر ہے جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے لکھنا، اب لکھنا بے شک فاعل لکھے گا، لیکن ایسے خیال میں تو نہیں لکھ سکتا، اس کو کوئی پین چاہیے، اس کو کوئی قلم چاہیے، اس کو کوئی بک چاہیے، کوئی ڈائری چاہیے، کوئی پیج چاہیے، کچھ بھی چاہیے جس سے لکھے، جس پر لکھے، یعنی اس کو فاعل بھی چاہیے، فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہیے، تب وہ جا کر وہ کام پورا کر سکے گا۔ ایسے مصدر کو مصدر متعدی کہتے ہیں، جو کہ مفعول بھی اس کے کام سے ہی، اس مصدر سے ہی ظاہر ہو کہ فاعل نے مفعول کو بھی استعمال کیا ہے، اس کو ہم مصدر متعدی کہیں گے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جیسے مصدر لازم ہے آنا جانا چلنا دوڑنا ہنسنا، ٹھیک ہے، یا مصدر متعدی ہے کھانا پینا لکھنا، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے اس کی بھی مثالیں اور اس کی بھی، یہ مصدر مفرد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر ایم سی کیوز میں کوئی ایسا فعل آ جائے، مثال کے طور پہ آ جائے چلنا، اور مصدر لازم اس میں آپشن ہی نہ ہو، تو آپ کہیں یہ تو مصدر لازم تھا تو آپشن ہی نہیں ہے، پھر آپ دیکھیے مصدر مفرد تو نہیں آپشن دیا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو پھر لازمی ہر صورت میں انہوں نے مصدر مفرد آپشن دیا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر لکھنا آ جائے تو آپ کہیں لکھنا مصدر جو ہے وہ لازم تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں مفعول استعمال ہوا ہے لکھنا، تو پھر وہ کون سا مصدر ہوگا کہ مصدر متعدی کی جو ہے وہ آپشن ہی نہیں دی ہوئی انہوں نے، تو پھر انہوں نے اس کی جگہ پہ مصدر مفرد کی آپشن دی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے مصدر مفرد جو ہوتے ہیں وہ لازم اور متعدی دونوں کو مفرد بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا پیج نمبر جو ہے وہ 5 ہے۔ پیج نمبر 5 پر آپ کی جو ہے اسم مشتق کی اقسام دی گئی ہیں، پیج نمبر 5 پر اور 6 پر آپ کی مشتق کی اقسام دی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ کی جو آپ پیچھے پڑھ رہے تھے اس میں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اس میں پہلی قسم تھی جامد، اس کے بعد دوسری قسم تھی مصدر، اور پھر مصدر کی 4 قسمیں تھیں جو آپ نے پڑھی، مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم اور مصدر متعدی۔ اب بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام میں تیسری قسم تھی اسم مشتق۔ اب یہ ہم اسم مشتق کو پڑھنے لگے ہیں۔ مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے بنے لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ بنے، ٹھیک ہے، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، ٹھیک ہے، مصدر سے بنے لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ بنے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ اسم مشتق کی اقسام اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اسم مشتق کی 5 اقسام ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ۔ اس کی پہلی 2 قسمیں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے جو پیج نمبر 5 اور 6 پر ہے، جہاں تک آج ہم کمپلیٹ کریں گے اپنی گرامر۔ اسم مشتق کی پہلی 2 قسموں تک۔ فاعل، پہلی قسم ہے اسم فاعل۔ فاعل آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اسم فاعل کی 2 اقسام ہیں: اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل قیاسی یہ ایسا فاعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، لیکن جس میں اس کے کام کا ذکر بھی واضح طور پر موجود ہو، اس کو ہم اسم فاعل قیاسی کہتے ہیں۔ جیسے لکھنے والا، ٹھیک ہے، پڑھنے والا، پڑھانے والا، یعنی کام کے حوالے سے اس فاعل کو پکارا جائے، اس کے کام کا ذکر کر کے پکارا جائے۔ جیسے خالق، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ تخلیق کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ پڑھانے والا یعنی استاد، پڑھنے والا یعنی شاگرد، لیکن ہم کام کے حوالے سے اس کو پکاریں گے، پڑھانے والا، پڑھنے والا، تخلیق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے زیور بنانے والا، ٹھیک ہے،
فرنیچر بنانے والا، تو یہ سارے ہوں گے اسم فاعل قیاسی۔ اسم فاعل کی پہلی قسم میں اسم فاعل قیاسی، کام کے حوالے سے اسے پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کام کرنے والے کو معاشرے میں ایک خاص نام دے دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں اسم فاعل سمائی۔ یعنی مثال کے طور پہ تخلیق کرنے والا اسم فاعل قیاسی، اور اگر آ جائے خالق تو اسم فاعل سمائی۔ پڑھانے والا اسم فاعل قیاسی اور استاد اسم فاعل سمائی۔ زیور بنانے والا اسم فاعل قیاسی اور سنار اسم فاعل سمائی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں اس نام سے جو ہے وہ میننگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، فاعل سمائی کے معنی سے، وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کام کرتا ہے، جبکہ فاعل قیاسی جو ہے وہ خود ہی واضح کر کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ یہ اسم فاعل کی دو اقسام ہو گئیں۔ اس کے بعد اسم مفعول کی اقسام ہے۔ مفعول آپ کو پتہ ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس چیز پر کام کیا جائے اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ اسم مفعول کی بھی دو قسمیں ہیں، اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سمائی۔ اسم مفعول قیاسی بالکل اسی طرح جیسے وہاں پہ تھا کام کرنے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے جس چیز پر کام واقع ہو اس کا ذکر آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ وہاں پہ تھا تخلیق کرنے والا اسم فاعل قیاسی اور خالق اسم فاعل سمائی۔ یہاں تخلیق کیا ہوا اسم مفعول قیاسی، یعنی اس پر کام ہوا ہے، اسم مفعول قیاسی پر کام ہوا ہے، تخلیق کیا ہوا۔ وہاں پہ تھا قتل کرنے والا اور قاتل، یہاں پر قتل کیا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اس پر کام ہوا ہے۔ اسی طرح سے اسم مفعول سمائی، اس میں بھی جیسے وہاں پر جو ہے وہ اس کا ایک مخصوص نام تھا، جیسے زیور بنانے والا اور سنار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر قتل کرنے والا اور قاتل، یہاں پر اسم مفعول قیاسی میں قتل کیا ہوا اور مفعول سمائی میں مقتول۔ وہاں پر تخلیق کرنے والا اور خالق، یہاں پر تخلیق کیا ہوا اور مخلوق، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ ظلم کرنے والا اور ظالم، یہاں پر ظلم کیا ہوا اور مظلوم۔ فاعل قیاسی اور مفعول قیاسی، فاعل سمائی اور مفعول سمائی، یعنی ان کے ساتھ یہ فرق ہوتا ہے کہ فاعل قیاسی میں کام کرنے والے کا نام کام کے حوالے سے، اور فاعل سمائی میں کام کرنے والے کا نام ایک معاشرے میں جو اس کام کے حوالے سے رکھ دیا جاتا ہے وہ۔ اور یہاں بھی ایسے مفعول بھی اسی طرح سے مفعول قیاسی اور مفعول سمائی، کہ مفعول قیاسی واضح طور پر جو ہے وہ کھلے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر کیا کام ہوا ہے، اور مفعول سمائی جو ہے وہ ایک معاشرتی حوالے سے نام ہوتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ کیا کام واقع ہوا ہے۔ یہ بیٹا آج آپ کی گرامر تھی۔ اسم نکرہ کی اقسام جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تھوڑی سی رہتی ہیں، اس کو بعد میں کریں گے۔ ابھی یہ 6 پیجز آپ کے، پیج نمبر 1 سے 3 کل ہم نے پڑھا، اور پیج نمبر 4، 5 اور 6 آج ہم نے پڑھا۔ اس کو یہاں پر جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ خدا حافظ۔